الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 36 نزہۃ القاری شرح صحیح البخاری۔ اس میں جو کمپیوٹرائزڈ ہے 462 پیج کے سیکنڈ ہاف سے حدیث نمبر 125 انشاءاللہ تعالی ہم پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ توجہ کے ساتھ سماعت کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کی خوب برکتیں پائیں گے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کا جاری ہونا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور عصر کا وقت ہو چکا تھا۔ ان لوگوں نے وضو کے لیے پانی تلاش کیا مگر لوگوں نے نہیں پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تھوڑا سا وضو کا پانی لایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس برتن میں اپنا ہاتھ رکھا اور لوگوں کو حکم دیا کہ اس سے وضو کریں۔ حضرت انس نے کہا، میں نے دیکھا کہ حضور کی انگلیوں کے نیچے سے پانی ابل رہا ہے، یہاں تک کہ ان کے آخری شخص نے بھی وضو کر لیا۔ اس پہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا بہت مشہور شعر ہے، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کلام بھی کسی اچھے نعت خان کی آواز میں ڈسکرپشن میں ڈال دیا جائے تو انشاءاللہ تعالی مزہ دوبالا ہو جائے گا۔ اللہ 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 اللہ۔ انگلیاں ہیں فیض پر انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ۔ گویا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پانچوں انگلیاں سے 5 ندیاں بہہ رہی تھیں کہ اتنا بڑا لشکر سیراب ہو گیا۔ اللہ اللہ
اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سب پانیوں میں افضل پانی کون سا ہے؟ وہ پانی جو آپ کے مبارک انگلیوں سے نکلا۔ کتنے سعادت مند لوگ تھے، کیا کیا برکتیں، کیا کیا نعمتیں انہوں نے دیکھی، کیا کیا نعمتیں پائیں۔ اے کاش، اے کاش، اے کاش۔ حسرتیں، بس حسرتیں ہیں ابھی تو۔ ہم اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ راضی ہیں بے شک، مگر وہ بات ہے نا، جیسے مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب علیہ رحمہ کا بھی اس پہ کلام ہے، اعلیٰ حضرت کے تو بہت اشعار ہیں اس مفہوم کے، جیسے وہ جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن، لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن، مگر کرے کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نماز کا وقت شروع ہوتے ہی پانی کی تلاش واجب ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ جب نماز کا وقت آ جائے تو پانی کی تلاش واجب ہے، جب پانی نہ ملے تو تیمم کی اجازت ہے۔ نماز کا وقت ہونے سے پہلے پانی کی تلاش واجب نہیں، ورنہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام پہلے تلاش کرتے۔ نماز کا وقت ہونے کے بعد اگر یہ گمان ہے کہ 1 میل کے اندر پانی ہے تو تلاش کر لینا ضروری ہے، تلاش کیے بغیر تیمم جائز نہیں۔ حتیٰ کہ اگر تلاش کیے بغیر تیمم کر کے نماز پڑھ لی، پھر پانی ملا تو وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھنی لازم ہے۔ اگر نہ ملا تو نماز ہو گئی۔ اگر گمان غالب ہے کہ 1 میل کے اندر پانی نہیں تو تلاش کرنا ضروری نہیں۔ پانی کس برتن میں تھا؟ یہ بھی ایک کویسچن ہے، سوال ہے۔ یہ پانی کس برتن میں تھا، اس بارے میں مختلف روایتیں ہیں۔ ایک میں ہے بقدح رحراح، کم گہرائی کا چوڑا پیالہ۔ ایک روایت زجاج، شیشے کا پیالہ۔ ایک میں جفنہ، بڑے پیالے میں۔ ایک میں میدات ہے، یعنی وضو کرنے کے برتن میں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کی روایت یوں ہے کہ ایک شخص گیا اور ایک پیالے میں تھوڑا سا پانی لایا، وہ اتنا چھوٹا تھا کہ حضور نے ہاتھ پھیلایا تو اس میں نہ آ سکا، تو حضور نے انگلیاں سمیٹ لیں۔ صفحہ 32 پر باب الوضوء والغسل من الخدب کے تحت جو روایت ہے وہ اس کے علاوہ دوسرا واقعہ، اس لیے کہ اس میں یہ ہے کہ جن لوگوں کے گھر قریب تھے وہ وضو کرنے کے لیے گھر گئے۔ یہ دلیل ہے کہ یہ واقعہ سفر کا نہیں، اور اس حدیث سے ظاہر ہے کہ واقعہ سفر کا ہے، ورنہ تلاش کے بعد پانی نہ ملنے کا کیا سوال ہے۔ انگشتان مبارکہ سے پانی ابلنے کا واقعہ عظیم مجمع میں ہوا۔ کتنے آدمی تھے، اس بارے میں بھی روایتیں مختلف ہیں۔ کسی میں ہے 1500 تھے، کسی میں 800 تھے، کسی میں ہے 300 سے کچھ زائد تھے، کسی میں ہے کہ 70 تھے۔ انگشتان مبارک سے پانی ابلنے کا یہ واقعہ ایک عظیم مجمع میں ہوا، مگر اس کی روایت صرف حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں۔ چاہیے تھا کہ اتنے عظیم مجمع میں سے سبھی لوگ اسے روایت کرتے۔ اس قسم کے سوالات بہت سے معجزات اور واقعات کے سلسلے میں ہو سکتے ہیں، اس لیے یہیں ہم اس کی وضاحت کر دیتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت انس نے یہ معجزہ بیان فرمایا مگر کسی صحابی نے انکار نہیں فرمایا۔ ایسے موقع پر سکوت دلیل تصدیق ہوتا ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام سے یہ بعید ہے کہ وہ جھوٹ اور باطل پر سکوت کریں۔ نمبر 2، 1,24,000 کے قریب صحابہ کرام ہیں، مگر ان میں سے کتنوں سے احادیث کی روایت ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اس مجمع میں جو حضرات شریک تھے ان میں سے صاحب روایت سوائے حضرت انس کی اور کوئی نہ ہو۔ نمبر 3،
بہت سے حضرات کو دیگر اہم مصروفیات کی وجہ سے احادیث روایت کرنے کا موقع کم ملا، جیسے حضرات خلفائے راشدین حتیٰ کہ عشرہ مبشرہ۔ نمبر 4، اصحاب کتب نے جو احادیث اپنی کتابوں میں درج کی وہ کسی خاص نقطے کو سامنے رکھ کر درج کی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے ایسی روایتیں جو دیگر صحابہ کرام سے اس قسم کے واقعات میں یا کسی بھی واقعے میں مروی ہوئیں، کتابوں میں درج ہونے سے رہ گئیں۔ مثلاً امام بخاری کو لے لیجئے کہ ان کو 6,00,000 احادیث یاد تھیں، جن میں 5,00,000 غیر صحیح اور 1,00,000 صحیح یاد تھیں، مگر ان کی کتابوں میں یعنی کل کتابوں میں کل 10,000 احادیث بمشکل ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ تو امام بخاری علیہ رحمہ کو کتنی حدیثیں یاد تھیں؟ 6,00,000۔ صحیح کتنی تھی؟ 1,00,000۔ کتابوں میں کتنی لکھی؟ 10,000۔ تو یہ پوائنٹ آپ یاد رکھیے گا، یہ صحیح غلط کا الٹ نہیں ہے، صحیح سند کے اعتبار سے یہ اصول فقہ کا ایک اصطلاح ہے، ٹرم ہے۔ سب سے اونچی جو حدیث ہوتی ہے درجے کے حساب سے اس کا ہوتا ہے صحیح، پھر ہوتی ہے حسن، پھر حسن لغیر ہی، اسی طرح نیچے اس کی تقسیم ہوتی ہے، اور آخر میں ضعیف حدیث کا درجہ آتا ہے کہ وہ بھی حدیث ہی ہوتی ہے مگر ضعیف۔ حضرت انس کو عمر طویل عطا ہوئی اس لیے کہ ان کا وصال 92 ہجری میں ہوا، اور روایت میں علو سند یعنی روات کی کمی کی بہت اہمیت ہے۔ چونکہ حضرت انس کی مرویات میں علو سند ہے اس لیے ان کو مصنفین نے لیا، اور ہو سکتا ہے کہ دوسرے حضرات کی روایت میں یہ علو سند نہ ہو اس لیے ان کو مصنفین نے نہیں لیا۔ فوائد: دنیا و آخرت کے تمام پانیوں سے افضل وہ مقدس پانی ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشتان مبارک سے نکلا، حتیٰ کہ زمزم اور آب کوثر سے بھی۔ اس پانی سے صحابہ کرام نے وضو فرمایا تو ثابت ہوا کہ آب زمزم شریف سے بھی وضو جائز ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈول زمزم منگایا، اس میں سے کچھ پیا اور وضو فرمایا۔ قاضی عیاض نے فرمایا اس معجزے کو صحابہ کرام سے کثیر تعداد ثقہ راویوں نے سند متصل کے ساتھ روایت کیا۔ یہ واقعہ ایک مجمع کثیر میں ہوا تھا، کسی سے بھی انکار مروی نہیں۔ یہ دلیل ہے کہ یہ معجزہ بلا شبہ صحیح ہے۔ آگے تعلیق ہے، عطا اس میں کوئی حرج نہیں جانتے تھے کہ انسان کے بال سے دھاگے اور رسیاں بنائی جائیں۔ انسان کے بالوں سے دھاگے اور رسیاں بنانا، اس تعلیق سے امام بخاری کا مقصود امام شافعی کا رد ہے۔ وہ انسان کے بال کو جسم سے جدا ہونے کے بعد نجس کہتے ہیں۔ حضرت عطا سے بھی ایک روایت ایسی ہی ہے۔ امام بخاری کا استدلال یہ ہے کہ اگر انسان کا بال ناپاک ہوتا تو اسے دھاگے اور رسیاں بنانا کیسے جائز ہوتا، اور ان سے نفع حاصل کرنا کیسے درست ہوتا۔ احناف کا مذہب یہ ہے کہ انسان کا بال جسم سے جدا ہونے بلکہ انسان کے مرنے کے بعد بھی پاک رہتا ہے، نہ صرف انسان بلکہ ہر جانور کا سوائے خنزیر کے۔ اسی طرح ہر وہ چیز جس میں خون نہیں ہوتا جیسے ہڈی، سینگ، پٹھے، دانت، کھر، اون، پر وغیرہ۔ امام مالک اون، پر اور بال کو پاک کہتے ہیں، بقیہ کو ناپاک۔ عمر بن عبدالعزیز، حسن بصری، حماد، داؤد ان چیزوں کے ساتھ ساتھ ہڈی کو بھی پاک مانتے ہیں۔ امام شافعی کی دلیل یہ ہے کہ چونکہ ان تمام چیزوں میں زندگی ہوتی ہے اس لیے موت بھی ان میں اثر انداز ہوگی، اور موت سے جاندار ناپاک ہو جاتا ہے، اس لیے یہ چیزیں بھی ناپاک ہوئیں۔ احناف یہ کہتے ہیں کہ نجس کرنے والی چیز بذات ہی موت نہیں بلکہ دم مسفوح کا رک جانا ہے، اس لیے کہ دم مسفوح ناپاک ہے، اس لیے جسم کے جن جن اعضاء میں رک گیا وہ حصے ناپاک ہو گئے، اور جن اجزاء میں خون تھا ہی نہیں ان میں نہ رکا، وہ اجزاء ناپاک نہ ہوئے۔ ابراہیم بکری اور ماوردی
نے یہ روایت کی ہے کہ امام مزنی نے کہا کہ امام شافعی نے اس قول سے رجوع کر لیا کہ آدمی کا بال ناپاک ہے اور وہ بھی اس کی طہارت کے قائل ہو گئے۔ ایک قول امام شافعی کا ربی جبری ایسا کوئی لفظ لکھا ہے، سمجھ نہیں آ رہا، سے مروی ہے کہ بال کھال کے تابع ہے، کھال کی نجاست سے ناپاک ہو جاتا ہے اور کھال کی طہارت سے پاک ہو جاتا ہے۔ فضلات مبارکہ طاہر ہیں۔ یہاں بحث عام انسانوں کے بال کی تھی، مگر بعض شوافے نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی بحث چھیڑ دی۔ سلسلہ یوں پیدا ہوا کہ شوافے پر یہ معارضہ کیا گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس کے جواب میں یہ کہا گیا کہ معاذ اللہ اس کا بھی یہی حکم ہے، حتیٰ کہ ماوردی نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک اس لیے تقسیم فرمائے تھے کہ لوگ برکت حاصل کریں، لیکن برکت حاصل کرنا پاک ہونے پر موقوف نہیں۔ علامہ عینی نے لکھا کہ اس قسم کی بات بہت سے شافعیوں نے کہی ہے، بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ چونکہ منہ مبارک بہت تھوڑے ایک دو لیے گئے تھے اس لیے معاف ہیں۔ علامہ عینی اس قسم کی باتوں سے بیزاری ظاہر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا منہ مبارک اس سے برتر ہے۔ قائل نے یہ کیسے کہہ دیا، حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضلات مبارکہ کو پاک کہا گیا ہے، چہ جائے کہ منہ مبارک۔ اللہ اللہ۔ اس کے بعد فضلات مبارکہ کی طہارت پر استدلال کرتے ہیں، فرمایا اس بارے میں بکثرت احادیث وارد ہیں کہ صحابہ اکرام نے جسم اقدس سے نکلے ہوئے مبارک خون کو پیا۔ مثلا ابو طیبہ یا طیبہ حجام اور قریش کے ایک بچے نے اور حضرت عبداللہ بن زبیر نے، جیسا کہ بزار، طبرانی، حاکم، بہقی، ابو نعیم نے روایت کیا ہے۔ یہ بھی مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پیا ہے۔ نیز ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بول مبارک یعنی پیشاب مبارک پیا، جیسا کہ حاکم، دار قطنی، طبرانی، امام ابو نعیم نے روایت کیا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت ابو رافع کی زوجہ سلمہ نے غسالہ مبارک پیا تو حضور نے فرمایا اللہ نے تیرے بدن کو آگ پر حرام فرما دیا۔ بحث کے آخر میں علامہ عینی کی غیرت ایمانی کو جوش آ گیا، فرماتے ہیں ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا، اور اگر کوئی اس کے علاوہ کچھ اور کہے تو اس کے سننے سے میرا کان بہرا ہے۔ واہ کیا شان ہے سنی بریلوی علماء کی، ماشاء اللہ۔ فضلات مبارکہ کی طہارت امتی کی اعتبار سے ہے، خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں طاہر نہیں۔ اب ایک فقہی مسئلہ ہے، اجزائے انسانی سے انتفاع جائز نہیں۔ انسان کے بال وغیرہ کی طہارت کے احناف قائل ہیں، مگر انسان کے کسی جز سے انتفاع کو ناجائز کہتے ہیں۔ مثلا بال کی رسیاں بٹ کر ان میں جانور باندھا جائے، اس میں انسان کی تحقیر ہے۔ فقہا نے تحریر فرمایا کہ حجامت اور خط بنوانے کے بعد بال، ناخن بے حرمتی کی جگہ نہ پھینکے جائیں، کہیں دفن کر دیے جائیں۔ تعلیق ہے، زہری نے کہا جب کتا برتن میں منہ ڈال دے اور اس کے سوا وضو کے لیے پانی نہ ہو تو اسی سے وضو کرے، اور سفیان نے کہا اور یہی قرآن مجید سے سمجھ میں آتا ہے، اللہ عز و جل کے ارشاد سے کہ فرمایا پھر پانی نہ پاؤ تو تیمم کرو، اور یہ پانی ہے اور اس سے دل میں کچھ کھٹک ہے، اس پانی سے وضو بھی کرے اور تیمم بھی کرے۔ آگے سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تعارف ہے، یہ آپ نے خود دیکھ لینا ہے۔ توضیح باب میں پڑھتا ہوں اور مناسبت بھی انشاءاللہ تعالی پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہاں امام بخاری نے باب کے 3 اجزاء کیے ہیں، ایک جسم سے جدا ہونے کے بعد انسان کے بال کا حکم، دوسرے کتوں کے جوتے کا حکم، تیسرے ان کے مسجد میں گزرنے کا حکم۔ اس تیسرے جز کا حاصل یہ ہوا کہ کتے کا بال جسم سے جدا ہونے کے بعد نیز اس کا جسم پاک ہے یا ناپاک۔ مناسبت کیا ہے؟
ان تینوں مسائل کو وضو سے یہ مناسبت ہے کہ اگر انسان یا کتے کا بال پانی میں گر جائے یا کتا پانی میں منہ ڈال دے تو پانی پاک ہے یا ناپاک، اسے وضو درست ہے یا نہیں۔ اس کے پہلے باب یہ تھا کہ جب نماز کا وقت آ جائے اور پانی نہ ہو تو پانی تلاش کیا جائے، اگر وضو کرنے کے قابل پانی مل جائے تو وضو کر کے نماز پڑھی جائے۔ اس باب میں کچھ ایسی چیزیں بیان کی جن کی طہارت اور نجاست کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، اگر یہ چیزیں پانی میں پڑ جائے تو وہی اختلاف پانی میں بھی ہوگا۔ تلاش کے بعد اگر ایسا پانی ملا جس میں ان تین چیزوں میں سے کوئی ایک یا دو یا تینوں پڑی ہوں تو کیا حکم ہوگا؟ جو لوگ طہارت کے قائل ہیں ان کے نزدیک اس پانی کے ہوتے ہوئے تیمم درست نہ ہوگا، جو نجاست کے قائل ہیں ان کے نزدیک تیمم کرنا ضروری ہوگا۔ یہاں پر صرف اتنا آپ لوگوں کی توجہ کے لیے عرض کر دوں، دیکھیں حدیث تو ایک ہوتی ہے، تعلیق ایک دو ہوتی ہیں، مگر اس کے پیچھے کتنی سٹوری ہوتی ہے، کتنی علماء نے جاں فشانی کے ساتھ دن رات محنتیں کر کے ریسرچیں کی ہیں، اور مزے کی بات یہ کہ ان کو اس تحقیق کے کوئی پیسے نہیں ملتے تھے۔ جی ہاں، بالکل اپنے پلے سے پڑھتے تھے بلکہ پڑھاتے تھے۔ جی ہاں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس جب امام ابو یوسف جو بعد میں چیف جسٹس آف مسلم ورلڈ بنے تھے، خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں، یہ پوری مسلم ورلڈ کے قاضی القضاء تھے، جج، چیف جسٹس۔ یہ جب پڑھنے آئے تھے نا امام اعظم کے پاس تو ان کی امی آگے پیچھے پیچھے اور عرض کی کہ حضور اس کو نہ بٹھائیں یہاں پر، یہ میرا بچہ جا کے دیہڑی لگائے، کام کرے، مزدوری کرے کہ ہمارے گھر کا چولہا چلے۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ بتاؤ یہ بچہ کتنا کما لے گا؟ انہوں نے عرض کیا بھی اتنا کما سکتا ہے ایک دن میں۔ تو آپ نے فرمایا اتنے پیسے آپ کو مل جائے کریں گے، بچے کو ادھر چھوڑ دو، پڑھنے دو۔ تو یوں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے پلے سے اس کو پڑھایا، سمجھے بات کو؟ تو اتنی محنت کر کے یہ مسائل لکھے گئے ہیں، کتابیں جمع ہوئی ہیں، اور یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا نزہۃ القاری شرح بخاری، یہ ہمارے بزرگ شریف الحق امجدی علیہ رحمہ انہوں نے بھی بالکل فی سبیل اللہ لکھا ہے، کوئی پیسہ پائی نہیں دیا کسی نے ان کو اس کتاب لکھنے کا، بلکہ شروع میں انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے ان سیٹھ برادران کا جنہوں نے اس کتاب کو چھاپنے میں مدد کی تھی۔ تو کہنے کا کیا ہے میرا مقصد کہ انہوں نے 4 کتابیں، 4 شروحات جو تھی بخاری کی سامنے رکھ کے یہ بخاری شریف لکھی ہے، اور لکھی بھی مختصر ہے، ٹو دا پوائنٹ ہے۔ اگر وہ ساری بحثیں لکھتے نا جو ان کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں تو یہ 5 جلدیں نہ ہوتی بخاری کی، بلکہ 25 سے بھی زیادہ ہوتی صرف اردو میں۔ تو انہوں نے بہت مختصر لکھا ہے، پھر بھی ہم اس میں سے جو تعارف ہوتا ہے وہ چھوڑ رہے ہیں، پھر لغات وغیرہ جو مشکل الفاظ وہ چھوڑ رہے ہیں، اور جتنا باقی بچتا ہے اس میں سے بھی ہم اکثر مطلب پڑھتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد و مقصود یہ ہے کہ میں آپ کو ان دنوں، یعنی کہ ابھی 36واں لیسن ہے، میں آپ کو امام بخاری علیہ رحمہ اور اس کی جو شرح نزہۃ القاری ہے مفتی شریف الحق امجدی صاحب علیہ رحمہ، ان کا انداز پڑھا رہا ہوں، ان کا طریقہ سمجھا رہا ہوں کہ یہ بخاری ہے اور اس کی یہ شرح ہے اور اس کو اس طرح سے پڑھتے اور سمجھتے ہیں، اور ان جنرل آپ کو دورہ حدیث کروا رہا ہوں۔ یقین کریں یہ دورہ حدیث میں پڑھایا جاتا ہے، یہی بحثیں وہاں پر بھی ہوتی ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ عربی عبارت بھی پڑھتے ہیں، ترجمہ بھی کرتے ہیں، ہم وہ نہیں کر رہے۔ وہی چیز ہے جو عربی میں پڑھتے ہیں وہ ہم اردو میں پڑھ رہے ہیں اللہ کے فضل سے۔ تو کہنا یہ ہے کہ آپ اس کو بھرپور اہمیت دیں، بھرپور ٹائم دیں، کیونکہ چند اسباق کے بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایک ایک لیسن میں کہہ لے کہ ایک پورا وہ جو ہے نا چیپٹر اور کتاب جسے کہتے ہیں وہ پڑھایا کروں گا، یعنی کہ صرف اس میں سے چند مخصوص حدیثیں پڑھ کے بتا دیا کروں گا اور چند مقامات سے شرح انشاءاللہ تعالیٰ بیان کیا کروں گا، اور باقی آپ نے خود محنت کرنی ہے، چاہے آپ کو 50 اور 100 صفحے پڑھنے پڑیں۔
آپ کہیں گے سمجھ نہیں آئے گی ساری، سمجھانا ہمارا مقصود ہی نہیں ہے۔ آپ کہیں گے زبانی یاد نہیں رہے گا، تو میں بھی کہہ رہا ہوں زبانی یاد تو مجھے بھی نہیں رہ رہا، نہ میں کر رہا ہوں۔ آپ کو صرف اتنا سکھانا ہے کہ نزہۃ القاری شرح بخاری میں کیا لکھا ہے، کیسے لکھا ہے اور کیوں لکھا ہے، بس اتنا سکھانا ہے آپ کو۔ جب انشاءاللہ تعالیٰ آپ اتنا سمجھ جائیں گے نا، اللہ کے فضل سے یہ نزہۃ القاری شرح بخاری کا سیٹ آپ کے گھر میں ہوگا، آپ کے موبائل میں، کمپیوٹر میں، PDF میں ہوگا، تو اللہ پاک نے جب ذوق شوق اجازت دیا، جس حدیث کا چاہیں گے آپ شرح اسی وقت ڈھونڈ لیا کریں گے۔ اور کم از کم انشاءاللہ تعالیٰ اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ کبھی بھی کوئی بھی حدیث سن کے آپ کے پاؤں ڈگمگائیں گے نہیں، یہ تو حناف کے خلاف ہے، حدیث میں تو یوں ہے، حنفی تو یوں کہتے ہیں۔ آپ کو کوئی پریشان نہیں کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ، بلکہ آپ اس پریشان کرنے والے کو کان سے پکڑ کے بٹھائیں گے کہ ادھر آ، میں تمہیں نزہۃ القاری پڑھاتا ہوں، اور پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ حناف کا کیا مذہب ہے، عین قرآن و حدیث کے مطابق ہے اللہ کے فضل سے۔ اور یہی ہم سیکھ رہے ہیں، یہی ہم پڑھ بھی رہے ہیں۔ تو ابھی انشاءاللہ تعالی مناسبت جو ہے وہ ہم دیکھیں گے۔ بلکہ غایت باب ہم پڑھیں گے۔ ظاہر ہے کہ جب ان چیزوں کی طہارت و نجاست میں اختلاف ہے تو اس کا بیان کرنا ضروری تھا، تاکہ ناظرین کو امام بخاری کی رائے معلوم ہو جائے۔ اگرچہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جہاں امام بخاری کی رائے واضح طور پر ظاہر نہ ہو سکی، انسان کے بال کے سلسلے میں تو ظاہر ہو گیا کہ وہ اس کی طہارت کے قائل تھے، مگر کتے اور کتے کے جوتے کے بارے میں بات صاف نہیں ہوئی۔ اس باب سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی رائے یہ ہے کہ کتا اور اس کا جوتا پاک ہے، ورنہ اس باب کے تینوں اجزاء میں مناسبت نہیں رہے گی، اس لیے کہ وہ انسان کے بال کو پاک مانتے ہیں۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ وہ کتے کو اور اس کے جوتے کو ناپاک مانتے ہیں تو انتہائی بے تکی بات ہوگی، نیز حضرت زہری کے قول کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، بلکہ وہ بالکل بے محل ہوگا، اس لیے کہ ان کے قول سے صاف ظاہر ہے کہ وہ کتے کا جوتا پاک مانتے ہیں۔ غرض ہے کہ یہ باب ظاہر کر رہا ہے کہ امام بخاری کے نزدیک کتا اور اس کا لعاب پاک ہے، اور اس کے بعد باب باندھا کہ جب کتا برتن میں منہ ڈال دے، اس کے تحت یہ حدیث لائے کہ صورت میں برتن کو 7 بار دھوئیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ وہ کتے کے لعاب کو ناپاک مانتے ہیں، اس لیے کتے کے لعاب کے بارے میں ان کی قطعی رائے کیا ہے وہ مشتبہ ہو گئی۔ ہماری اس تقریر سے صاحب فیض الباری کا یہ دعویٰ بھی ساقط ہو گیا کہ امام بخاری کتے کے جوتے کو ناپاک مانتے ہیں، اور مصنف ایضاح البخاری کا یہ دعویٰ بھی باطل ہو گیا کہ امام بخاری کتے کے لعاب کو پاک مانتے ہیں۔ ہاں، کتے کے بال اور کتے کے جسم کے بارے میں البتہ یہ بات ظاہر ہے کہ امام بخاری کے نزدیک یہ دونوں پاک ہیں، جیسا کہ احناف اور جمہور کا مذہب ہے، برخلاف امام شافعی کے کہ وہ ہر جانور کا بال جو جسم سے جدا ہو جائے ناپاک مانتے ہیں۔ امام مالک کتے کے جوتے کو پاک مانتے ہیں۔ اس تعلیق سے معلوم ہوا کہ امام زہری کے نزدیک کتے کا جوتا پاک ہے اور حضرت سفیان ثوری کے نزدیک مشکوک ہے۔ اگرچہ آیا کریمہ فلم تجدوا ماء فتیمموا سے ان کا استدلال یہ بتا رہا ہے کہ وہ بھی کتے کے جوتے کو پاک مانتے ہیں، اس لیے کہ اس پر اجماع ہے کہ اس آیت میں ماء سے مراد پاک پانی ہے، اس لیے اس آیت سے کتے کے جوتے سے وضو درست ہونے پر استدلال اسی وقت درست ہوگا جب کہ اسے پاک مانے۔ لیکن بعد میں چونکہ تشریح کر دی کہ اس پانی کے بارے میں مجھے تردد ہے، اس سے وضو بھی کرے اور تیمم بھی کرے، اس سے ظاہر ہو گیا کہ سفیان ثوری اسے مشکوک مانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے تبرک حاصل کرنا۔ امام محمد بن سیرین نے عبیدہ سے کہا، ہمارے پاس نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کچھ منہ مبارک ہیں جنہیں ہم نے حضرت انس یا حضرت انس کے اہل سے حاصل کیا ہے۔ عبیدہ نے کہا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بال میرے پاس ہو، یہ مجھے دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع میں سر اقدس منڈوایا تو حضرت ابو طلحہ ہی پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے منہ مبارک لیا۔ یہاں پر عبیدہ حضرت ابو طلحہ انصاری کا تعارف ہے، یہ آپ دیکھ لیجئے گا، پڑھ لیجئے گا۔
اور تکمیل جو ہے وہ میں پڑھتا ہوں۔ حجۃ الوداع میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب رمی جمرہ اور قربانی سے فارغ ہوئے تو حلاق یعنی حلق کرنے والے نائی کو باربر کو بلایا اور پہلے دائیں طرف سے سر منڈوایا اور حضرت ابو طلحہ کو بلا کر عطا فرمایا اور فرمایا اسے لوگوں میں تقسیم کر دو۔ انہوں نے ایک ایک دو دو بال تقسیم کر دیے، پھر بائیں جانب منڈوا کر انہی کو عنایت فرمایا۔ انہوں نے اپنی زوجہ ام سلیم کو دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں خوشبو میں رکھنا۔ حلاق کون تھے؟ اس میں دو قول ہیں کہ یہ کہ معمر بن عبداللہ تھے، یہی صحیح ہے جیسا کہ امام بخاری نے خود ذکر فرمایا۔ ایک قول یہ ہے کہ خراش بن امیہ تھے، مگر صحیح ہے کہ انہوں نے حدیبیہ کے موقع پر سر اقدس مونڈا تھا، چونکہ حضرت انس حضرت ابو طلحہ کے زیر پرورش تھے۔ حضرت ام سلیم ان کی والدہ تھیں۔ ان حضرات سے منہ مبارک حضرت انس کو ملا اور ان سے حضرت محمد بن سیرین کو۔ اس تعلیق کی بنا پر ان کے والد سیرین حضرت انس کے آزاد کردہ غلام تھے۔ باقی اس مسئلے میں جو یہ روایتیں ہیں منہ مبارک سے تبارک حاصل کرنا، مسائل جی آپ لوگوں نے خود ہی دیکھ لینے ہیں اور پڑھ لینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں علم حدیث بالخصوص یہ حاصل کرنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کر کے دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی سعادت عظمیٰ سے بہرہ ور فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔